غزہ اور لبنان میں جاری اسرائیلی حملوں کے درمیان جہاں ایک طرف سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں مسلم اور عرب ممالک کا اجلاس ہو رہا ہے، تو وہیں دوسری طرف ایک دوسرے کے حریف سمجھے جانے والے ملک سعودی عرب اور ایران کے اعلیٰ حکام کے درمیان اہم ملاقاتیں اور بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ سعودی فوج کے ایک اعلیٰ سطح کے وفد نے حال ہی میں ایران کا دورہ کیا ہے، جبکہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بات بھی کی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سعودی وفد نے ایران کے فوجی حکام سے دونوں ممالک کے عسکری تعلقات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایرانی مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل فیاض بن حامد نے ایران کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل محمد بغیری سے دفاعی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایرانی میڈیا اس دورے کو غیر معمولی قرار دے رہا ہے کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان آخری بار براہ راست فوجی رابطے دسمبر 2023 میں ٹیلی فون کالز کے ذریعے ہوئے تھے۔ سعودی عرب کے وزارت دفاع نے اس دورے کے حوالے سے معلومات ایکس پر بھی شیئر کی ہیں اور کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی یہ ملاقات فوجی اور دفاعی تعاون پر بات چیت کے لیے تھی، لیکن شاید یہ معاملہ اتنا بھی سادہ نہیں ہے۔ گزشتہ جمعے کو یمن کے صوبہ حضر موت کے شہر سیون میں سعودی عرب کی فوج کے ایک کیمپ پر حملہ ہوا تھا، جس میں ایک سعودی افسر اور ایک فوجی ہلاک جبکہ تیسرا زخمی ہوا ہے۔ واضح رہے کہ ایران یمن میں حوثی باغیوں کی حمایت کرتا ہے، جبکہ وہاں کی حکومت کو سعودی عرب کی حمایت حاصل ہے۔ سعودی عرب کی قیادت والی اتحادی فوج نے کیمپ پر حملے کے حوالے سے بیان جاری کرتے ہوئے اسے بزدلانہ قرار دیا تھا۔ تاہم پیر کے روز ریاض میں مسلم اور عرب ممالک کے اجلاس میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے غزہ میں اسرائیل کے اقدامات کو نسل کشی قرار دیتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور اسرائیل کو ایران پر حملوں کے خلاف خبردار بھی کیا، جو تہران اور ریاض کے درمیان بہتر تعلقات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ غزہ میں گزشتہ برس جنگ کے آغاز کے بعد سے سعودی حکام کی جانب سے پہلی بار اتنا سخت بیان سامنے آیا ہے۔ سعودی عرب کی زیر قیادت ریاض میں عرب اور اسلامی ممالک کے رہنماؤں کے اجلاس سے خطاب میں محمد بن سلمان نے لبنان اور ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت بھی کی ہے۔ ایک دوسرے کے حریف سمجھے جانے والے ایران اور سعودی عرب گزشتہ سال سے قریب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ چین نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات 2016 سے بہت خراب تھے، جب ایرانی مظاہرین نے تہران اور مشہد میں سعودی سفارتی مشنوں پر حملہ کیا تھا۔ گزشتہ اکتوبر کے آغاز میں ایران کے وزیر خارجہ عباس کراچی ریاض پہنچے تھے اور ولی عہد سے ملاقات بھی کی تھی۔ اس کے بعد سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں قدرے بہتری آئی ہے۔ گزشتہ اکتوبر میں دونوں ممالک نے مشترکہ فوجی مشقیں بھی کی ہیں۔ سعودی وزارت دفاع نے کہا تھا کہ سعودی عرب نے بحیرہ عرب میں کئی ممالک کے ساتھ بحری مشقیں بھی کی ہیں، جن میں ایران بھی شامل ہے۔ سعودی عرب کے اعلیٰ سطح کے فوجی وفد کا دورہ ایران ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیل کی جانب سے ایک نیا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ علاقائی سلامتی کے لیے بحر احمر میں امریکہ کی سربراہی میں ایک اتحاد بنایا جا رہا ہے، جس میں اسرائیل، اردن، مصر اور سعودی عرب شامل ہوں گے۔ اتوار کے روز اسرائیلی رپورٹس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ بحر احمر میں فوجی تعاون کا مقصد بحری نقل و حمل، گیس، تیل اور اسٹریٹجک اثاثوں کو ایرانی خطرے سے بچانا ہے۔ گزشتہ ایک دہائی میں سعودی عرب میں محمد بن سلمان کے عروج کے ساتھ ہی ریاض اور تہران کے تعلقات تبدیل ہونے لگے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ تاریخی تعلقات رکھنے کے باوجود سعودی ولی عہد اس خطے کی اہم ترین شخصیت بن گئے ہیں، جنہوں نے ایران کے معاملے پر دل و جان سے کام کیا۔ اگرچہ چین کی ثالثی میں ایران اور سعودی عرب 2 سال سے بھی کم عرصے میں ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، لیکن یہ مذاکرات اور ان کے نتائج کسی اتحاد کی وجہ سے نہیں، کیونکہ تہران ریاض کی خارجی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ سعودی عرب روایتی
ذاتی طور پر مشرق وسطی میں امریکہ کے سب سے بڑے اتحادیوں میں سے ایک ہے۔ اپنی خارجی پالیسی میں وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ امریکہ کے مفادات اور مطالبات پر سوال نہ اٹھائے جائیں۔